یہ لیکچر ریکارڈنگ پہ بھی لگا دیا یار, آپ لوگ یاد کروا دیے کرو, اگر ریکارڈنگ نہ آن ہوا کرے تو آپ لوگ یاد کروا دیے کرو. تو یہ سر اسٹوڈنٹ آپ کا میرا ایک کویشچن تھا سر, یس اسلامیات کو اردو میں آپٹ کرنا اور انگلش میں آپٹ کرنا وچ از اے گڈ آپشن؟ دیکھیں دونوں ہی گڈ آپشن ہیں. جن لوگوں کی اردو میرے جیسی ہے وہ اردو میں آپٹ نہ کریں, جن کی اچھی اردو وہ آپٹ کر لیں. ٹھیک ہے, میرے جیسی سر مینس رائٹنگ کا مسئلہ ہے بہت, اس لیے رائٹنگ کا اردو میں مسئلہ, نہیں کر بالکل. سکتے. مجھے آج تک الف عین سین صاد تے توئیں ان میں کنفیوژن رہتی, تو میں نے اس کو آپٹ اردو میں کیا تھا, لیکن کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ وہ ہے کہ میرے خطابات وغیرہ اور وہ سارا سلسلہ جو ان سے, میں تو ایسے تھا جس طرح ادھر بھی کوئی لیکچر دے رہا ہوں, تو میں تو 2.5-3 پیجز کا آنسر لکھ کے آیا تھا, پر مجھے اس سے بھی ایگزامینر نے 63 کی 65 مارکس دیے تھے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ جس لینگویج پہ آپ کی گرپ ہے, اگر تو اردو آپ ایرر فری لکھ لیتے ہیں پھر تو آپ اردو کی طرف جائیں, کیونکہ آپ نے ساری بیس اگر اردو میں پڑھی. اس کے برعکس اگر کسی نے اسلامیات پڑھی بچپن سے اب تک انگلش میں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ انگلش میں آپٹ کر رہے, دونوں چیزیں سیم ہوں گی. ٹھیک ہے, آپ کو دیکھیں گے جس طرح کرنٹ افیئر کا لیکچر اسی طرح یہ لیکچر ہوگا. آیات سارا کچھ میں نے آپ کو خود دینا ہے, حدیثیں میں نے آپ کو خود بتانی ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کو اس طرف چلتے ہیں پھر آپ کو پتہ چل جائے گا, دونوں طرف ہی آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی. اگر اردو لکھنے میں پرابلم ہے, دیکھیں پنجابی کا میں نے آپ کو کیوں بتایا, پنجابی آپ کو بالکل بھی اگر نہیں نہ آتی تو آپ کے وہ ہیں چھوٹے چھوٹے سے, آپ نے 2 دفعہ لکھ کے پریکٹس کرنی ہے. تو میرے اگر 83 آ گئے تو آپ کے بھی 80+ انشاءاللہ آنے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ نے تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہے, آپ نے ایزیلی کور کر جانا. یہ سبجیکٹ جو ہے اس پہ صرف پریکٹس والی بات نہیں ہے مانور, اس میں آپ جب تک ایگزامینر کو 6 سے 7 پیجز منیمم نہیں نہ دیں گے, اگر آپ نے اتنے زیادہ آیات حدیثوں کے ریفرنس نہیں دینے, پھر ایگزامینر کو 6-7 پیجز دیں گی تو آپ کو اچھے مارکس دے گا وہ. اس لیے سر گرپ آپ کی کس پہ ہے, اردو میں گریپ ہے, اور بس پھر اردو ان میں کریں. اسلامیات آئی ہیو اے گڈ بیک گراؤنڈ اباؤٹ اٹ, کیونکہ میری والدہ جو ہیں وہ عالمہ ہیں, سو دیٹس وائی انہوں نے مجھے اس بارے میں بہت زیادہ گائیڈ بھی کیا گڈ ہوا ہے. گڈ سو گڈ, ہاں تو پھر آپ کو اس کا کوئی ایشو نہیں ہوگا. مزید آپ کو سارا جب ڈیٹا ملے گا آپ اردو میں آرام سے پریزنٹ کریں گے. تو اسٹوڈنٹ سلیبس سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی کوشچن, ریکوائرڈ بکس کی جو ریڈنگ آپ کو انہوں نے دی ہے وہ یہ دی ہے. جن بک سے میں نے آپ کو کروانا ہے ذرا ان کے نام لکھ لیں. تفسیر ابن کثیر, ضیاء القرآن, اس کا نام ہے جی ضیاء النبی, سیرت النبی پہ لکھی ہوئی کتاب ہے ضیاء النبی. تاریخ ابن کثیر. 2 جو اوپر قرآن کی تفسیر کے نام بتائے میں نے آپ کو, یہ وہ بکس ہیں اسٹوڈنٹ, جب ہم قرآن کی آیت کا ریفرنس دیں گے تو اس کی تشریح کرتے ہوئے ہم لکھیں گے کہ ہم نے یہ اس کتاب سے اس کی جو سی ٹرانسلیشن لی ہے, یہ اس کتاب کے اتر اس کتاب میں یہ کہتے ہیں. چیزیں میں آپ کو خود ہی سب کچھ پرووائڈ کر دوں گا. سر یہ تاریخ 4 ہوئی, ابھی بتا رہا ہوں, 4 نہیں بھی اور بھی ہیں. ان اچھا 4 میں سے 2 جو سی میں نے آپ کو بتائی ہیں قرآن کی جو ٹرانسلیشن کی بکس ہیں. اس کے بعد جو سیرت النبی میں نے بتائی ہے, اس کو ہم نے یہ جو آپ کا سیکنڈ پارٹ ہے نا سیرت والا, اس میں اس کا ریفرنس کوٹ کرنا ہے. یعنی ایکسکیوز کہ می جو سر, یس مانور, سر کین وی کوٹ تھنگ فرام تفسیر نعیمی؟ تفسیر نعیمی نہیں پتہ کیا ہے, تفسیر نعیمی کو کوٹ کر سکتے ہیں, اچھی کتاب ہے. میرے پاس اس کی جون سی ہے نا تقریباً 19 جلدیں جون سی میں اس کی وہ پڑھ چکا ہوں. ٹھیک ہے, اور انہوں نے بڑا اچھا وہ کیا, لیکن مین اس میں مانور جو ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی جی ابھی ذرا نیو ہے. یہ جون سے ہے نا اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا, اگر آپ کا کوئی پیپر چیک کرنے والا اہل حدیث بیٹھا ہے نا اس کو بھی اعتراض نہیں ہوگا, کیونکہ جی ابن جی کثیر سر, سب سے پرانی موسٹ اتھینٹک ہے. صرف یہ ایشو ہے, یہ چیز کا اسلامیات میں آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی بک آپ جو اٹھا رہے ہیں وہ آپ کی جنرلی ایکسیپٹڈ بک ہو. ٹھیک ہے, اس کے بعد یس سر ایک دفعہ یہ بکس کے نام ریپیٹ کر دیں, میں نے میں نوٹ نہیں رپیٹ کر کیا. دیتا ہوں. اگر آپ نے نوٹ نہیں بھی کیا تو یہ جو آپ کا سی آر ہے کلاس کا, کون ہے سی آر کلاس کا ویسے؟ سر وہ جو تھے سی آر انہوں نے تو گروپ ہی لیفٹ کر دیا. نہیں وہ سی آر جون سا اس کی اصل میں اپنی اکیڈمی تھی, تو ابھی ایک اکیڈمیز کھل رہی ہیں تو اس کا ٹائم کلیش آ رہا تھا. تو آپ کی کلاس میں سی آر کون تھا ویسے یار؟ سر وہ کامران تھا بھائی. میرے خیال سے. کامران بول نہیں رہے؟ نہیں سر بالکل میں بول رہا ہوں نہیں سر, سر ایسی بات بالکل بولو نا, تو یہ آپ نے سر. لکھ کے گروپ میں سینڈ کرنی ہے. ہاں سر میں سب کی ہیلپ کرتا ہوں, ایسی بات ہی نہیں.
لکھ کے گروپ میں سینڈ کرنا ہے, یہ جو میں بکس کے نام بتا رہا ہوں نا, یہ لکھ سر کے گروپ میں سینڈ کرنا ہے. جی 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 میں ہاں کرتا ٹھیک ہے. ہوں. میں نے بتایا آپ کو تفسیر ابن کثیر, ضیاء القرآن, 2 تفسیروں کے نام بتائیں آپ کو. تھرڈ میں نے ایک تاریخ کی بک جو ہسٹری کی بک ہے, جب آپ نے ہسٹوریکل ریفرنس دینا ہے, جسٹ لائک وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہیومن رائٹ اور وی آر ٹاکنگ اباؤٹ چارٹر آف مدینہ, میثاق مدینہ, اس طرح کی چیزوں کے لیے جو ہم تاریخ کا حوالہ دیں گے تو اس میں ہم تاریخ طبری کا حوالہ دیں گے. یہ بھی آپ کی مستند ترین تاریخ کی کتاب ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا ہے ضیاء النبی. ضیاء النبی جب ہم یہ سیرت کے جو ان سے پارٹس ہیں ادھر اس بک کا ریفرنس دیں گے. اس کے بعد حدیث کی کتابوں میں ہم 3 کتابوں کے ریفرنس دیں گے, بخاری شریف, مسلم شریف, مسکات شریف. یہ تینوں کتابیں آپ کی سیاہ ستہ کی جو کتابیں ہیں ان میں آتی ہیں, اور موسٹ اتھینٹک ان کو سمجھا جاتا ہے تمام مکاتب الفکر کے لحاظ سے. مسکات شریف, مسکات شریف, مسکات. جی سر تھینک یو. ٹھیک ہے جی. ان کے بکس کے ہم نے ریفرنس دینے ہیں. آپ کو یہ بکس کھولنی نہیں پڑھنی, آپ کو یہ بکس پڑھنی نہیں پڑھنی. ان بکس کا سارا ڈیٹا وہ ہے جو میں آپ کو پڑھ کے کنوے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. آپ جب آپ آٹومیٹکلی پیپر اٹیمپٹ کرتے ہوئے ان کتابوں کے نام لکھ کے آئیں گے تو ایگزامینر لازماً یہ سمجھے گا کہ یا آپ جو سے کوئی ایم فل جو ہے آپ نے کیا ہوا ان سبجیکٹ میں, اور یا کوئی آپ کو بہت زیادہ ہی کوئی دیندار گھرانے سے تعلق ہے کہ یہ سبجیکٹ جو سے آپ کو اتنی ان ڈیپتھ جو سی مین کتابیں ان سے آپ نے اس کو کور کیا ہوا. کلیئر. اس کے علاوہ اگر آپ نے ان ٹاپکس پہ میرے اگر کوئی خطابات سننے ہو اس کے علاوہ تو وہ جو میرے نام کا پیج ہے پیر سید اویس محی الدین گیلانی, اس پہ آپ کو خطابات ملیں گے جس میں آپ کو مطلب اس سے ہٹ کے جو آپ چیزیں کوٹ کرنا چاہیے ایکسٹرا مٹیریل. میں اس طرح مطلب خطاب والی طرز میں آپ کو آیات وغیرہ تو یہاں پرووائڈ نہیں کروں گا, کیونکہ ہر کوسچن جو سے میں نے اس کو ایک ایوریج لیول پہ لے کے جانا ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ اس کو ایزیلی کور کر لے. تو ہر کوسچن کی آیات حدیثیں وہ چیزیں میں آپ کو پرووائڈ کروں گا. لیکن اگر آپ نے اس سے بھی آگے جانا ہے, اس کی ڈیٹیل ایک انالیسس میں جانا ہے, تو ادھر آپ کو جو میرے خطابات ملیں گے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ, ان پہ آپ کی یہ چیزیں کور ہوں گی. فیس بک پیج ہے میرے نام پہ, وہاں پہ آپ کو یہ خطابات مل جائیں گے. سر ایک اور کوشچن. یس منور. سر سیرت نبوی پہ اگر کوشچن آ گیا کیا ہم قصص الانبیاء میں سے اس میں کچھ بالکل کوٹ دے کر سکتے سکتے ہیں, ہیں؟ قصص الانبیاء میں دے سکتے ہیں, بالکل دے سکتے ہیں آپ. کیونکہ قصص سر الانبیاء بہت اچھی بک ہے, میں نے اس کو پڑھا بھی ہوا اور اس کے بارے میں تھوڑی مجھے یاد بھی ہے. سو بالکل دیٹس دے وائی سکتے ایم ہیں, بالکل آسکنگ. دے سکتے, بالکل دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کلیئر. سلیبس تک کسی کو کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ اب میں آپ کو ایک پیپر دکھاتا ہوں اور اس کے بعد ہم اپنا فرسٹ ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں, تاکہ آپ کو پتہ لگے جو باتیں میں نے آپ کو کی ہیں وہ پریکٹیکلی کس حد تک ایگزسٹ کرتی ہیں. ناؤ کم ٹورڈز یور پیپر. اٹس یور اسلامک اسٹڈی پیپر آف 2020. یہ کوشچن ذرا پڑھیں آپ. کامران اسے پڑھو. سر کون سا, اردو والا؟ اردو والا پڑھ لو. اچھا سر یہ اردو تھوڑی میری کمزور ہے سر. کوئی اور پڑھے جس کو کلیئر نظر آ رہا ہے. سر میں پڑھتی ہوں. جی پڑھیں پڑھیں. سوال نمبر 2. نبی کریم 2. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تحمل و برداشت اور عفو و درگزر کو جو مقام حاصل ہے اس کا احاطہ کیجیے. اب دیکھیں یہ کوشچن آپ کا سیرت سے آ گیا, پارٹ 2 سے. نیکسٹ. حضرت علی کرم وجہ اللہ کی شجاعت اور سر یہ کیا نیکسٹ کوشچن ہے, کچھ وہ یہ لفظ ہے جی نظر نفسیانہ تدبیر پر ایک جامعہ. جامعہ یہ مطلب کہ شذات. یہ کوشچن, ہاں یہ جو آپ کا کوشچن ہے حضرت علی سے ریلیٹڈ, جو میں نے آپ کو بتایا ہے پبلک اینڈ گورننس اینڈ پبلک پالیسی والا جو پارٹ ہے آخری والا, پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ گورننس, اس میں سے آ گیا. نیکسٹ. دنیا میں انسانی حقوق کی شعوری بیداری کیجیے. خطبہ حجت الوداع اہم اور بنیادی دستاویز ہے, بحث یہ کریں. آپ کا پارٹ 4 سے آ گیا, جس میں نے آپ کو بتایا وومن رائٹ اور ہیومن رائٹ کے بارے میں, اور اس کو ریلیٹ اس نے کیا ہے سیرت النبی سے. نیکسٹ.
कुरान और सुन्नत की रोशनी में जहाद के अब असूल और देखिए वो जहाज का शराइत पर क्वेश्चन आ गया ना, इस क्वेश्चन को आपने कभी हाथ नहीं लगाना पेपर में, ठीक है। ये जरा टेक्निकल क्वेश्चन है और इसको हैंडल करना मुश्किल है। पहले 3 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो गए, 6th आए वो मिसाकी मदीना के बारे में आ गया, 7th जौन सा है वो आपका फिर ह्यूमन राइट्स के बारे में आ गया, इस्लाम बिला तमहीद और रंग और नस्ल मजहब इंसानी वकार का एहतराम का दर्स देता है, ठीक है। उसके बाद जो 8 क्वेश्चन है आपका इस्लाम का मुआशी और इक्तिसादी निज़ाम, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिस्टम जौन सा इस्लाम का, उस पर क्वेश्चन आ गया। तो यानी कि ये जो मैंने आपको बताए हैं सिलेबस के पार्ट, इसमें से देखें 4-5 पार्ट में से आपके पेपर में 6 सवाल कवर हो रहे हैं, ठीक है। समझ आ गई आपको सिलेबस की जो हम करने जा रहे हैं? जी सर आ गया। चलें अपने फर्स्ट लेक्चर की तरफ। अभी तक किसी का क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। नाउ कम टुवर्ड्स द फर्स्ट लेक्चर। यस मरूर पूछना। सर मुझे करंट अफेयर के बारे में कुछ क्वेश्चन करने हैं, लेकिन वो एट द करंट अफेयर एंड ऑफ वो लेक्चर। हाँ या एंड पे कर लेना या करंट अफेयर में कर लेना, ठीक जी है। अभी थैंक यू। इस्लामियात के बारे में करने कवर। तो ये फर्स्ट टॉपिक जो मैं आपको कवर करवाने जा रहा हूँ वो करवाने जा रहा हूँ मजहब और दीन में फ़र्क, यानी कि दीन और रिलीजन में जो डिफरेंस है हम उसे करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको जो फाइल साथ दिखाने लगा हूँ इसमें, वो आपको ये आयात है स्टूडेंट जो मैंने साथ इसके ऐड किए हैं। इस तरह आपको हर लेक्चर से पहले हमारी एक आउटलाइन होगी जो मैं आपको बना के दिया करूँगा। इस आउटलाइन में उसका कंप्लीट जो डिस्कशन जिस पे हम करेंगे वो ये आउटलाइन होगी। उसके बाद जो आपका मेन ये देखें, ये वो कॉमनली यूज आयात हैं, तकरीबन ये 10-15 आयात हैं जो आपकी हर क्वेश्चन में फिट बैठेंगी। इन दल्लाही इस्लाम, इन दल्लाही इन दल्लाही इस्लाम, ठीक है। ये अब कहाँ आपकी बैठेगी? जब आपका दीन के बारे में कोई क्वेश्चन आएगा उसमें आपकी ये आयत फिट बैठेगी। नेक्स्ट आयत की तरफ आए तो अगर आप ये अगेन दीन के बारे में, इसको आप जहाँ दीन के बारे में क्वेश्चन आएगा वहाँ यूज़ करेंगे। ये जो आयत है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, अगेन दीन के बारे में भी आयत यूज़ होगी, ह्यूमन राइट्स के बारे में भी आयत यूज़ होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के क्वेश्चन को भी आप इसी आयत से स्टार्ट करेंगे। ये आयत आपको नॉर्मली आपकी बुक्स में शायद ना मिले, ये मैंने आपको खुद कुरान मजीद से निकाल के दी हैं। इन आयात को आप यहाँ से पढ़ेंगे। और जिन लोगों ने इंग्लिश में अटेम्प्ट करना है, वो जो एप्लीकेशन है इस्लाम 360, उसको यूज़ करते हुए इन आयात का इंग्लिश तर्जमा वहाँ से निकाल लेंगे। कामरान आप चाहे वहाँ से निकाल के ग्रुप में शेयर भी कर देना। जी जी ठीक है सर, इस्लाम 360। ठीक है। अब ये अगेन ये आयात आप देखते जाएं कि ये अगेन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुतल्लिक किए हुए हमारे लिए एक नमूना है, रोल मॉडल है, ठीक है। ये आपकी जब आपको आता है कोई दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत के बारे में क्वेश्चन, तो उसमें सूरह अनकबूत की ये आयत है कि आपकी दुनिया की ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, महज एक खेल और तमाशा है, ठीक है। ये आयत जो सी है ये ज़रा लेंथी आयत है, अगर आप याद कर लें तो ये आयत आपकी तकरीबन हर क्वेश्चन में फिट बैठती है, ठीक है। जिसमें यह है कि मुसलमानों में अल्लाह ताला ने एक रसूल जो उनसे मबूस फरमाया, जिसका काम ये है कि वो आयात की तलावत करते हैं, आपके नफ्सों का तज़किया करते हैं, यानी कि आपके नफ्सों को पाक करते हैं, किताब व हिकमत की तालीम देते हैं और लोगों को गुमराही के रास्ते से रोकते हैं। सर ट्रांसलेशन लिखनी है या वर्सेस भी? अच्छा, इसमें एमन आप अगर ट्रांसलेशन लिखें वो भी ठीक है, अगर आपकी अरबी पे ग्रिप हो जाती है, जिस तरह मैंने आपको ये आयत बताई है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, तो ये आयत देखें, ये आयत आपकी 3 क्वेश्चन में फिट बैठ रही है। तो ऐसी आयत आप कोशिश करें कि उसकी अरबी भी प्रैक्टिस करके अपने हाथ पे जरा सेट कर लें, ठीक है। उसके अलावा जब हदीस कोट करनी है उसकी अरबी नहीं लिखनी, उससे पहले आपने अरबी में एक लफ्ज़ लिख देनी, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है। अब वो ऑटोमेटिकली वो बाकी उन्होंने लिखी होगी, वो आपने लिखी होगी, ठीक है। ये अब आपको हर हदीस जो मैंने आपको किताबें बताई हैं उनमें आप देखें तो हर हदीस स्टार्ट हो रही काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले रावी का नाम आएगा फिर आएगा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उससे एक आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी कि आपने ऑटोमेटिकली एक लाइन लोगों से एक्स्ट्रा लिखी होगी जो मार्कर से एग्जामिनर को अट्रैक्ट करेगी कि यहाँ ये हदीस कोट करना है। सर ये प्रैक्टिस आप कराते रहेंगे ना तो फिर प्रैक्टिस हमें कामरान आपके असाइनमेंट्स होंगी, आपके पेपर चेक होंगे। अब मैं जब आपके टॉपिक कंप्लीट करूंगा तो आपको जैसे कि 2 दिन आपका ऑफ है तो आपको ये असाइनमेंट मिल जाएगी कि इसका आपने पास पेपर से क्वेश्चन निकालना है, दीन और मजहब में डिफरेंस का, उसे फिल करके लाना है आपने, मुझे चेक करवाना है, मुझे चाहिए आप इन्हीं 2-4 दिनों में भिजवा देना, ठीक है। उसके ठीक अलावा आपका ठीक है मंडे से अब आपके नेक्स्ट वीक से टेस्ट भी स्टार्ट है। मंडे को ठीक आपका है फर्स्ट टेस्ट है, वो मैंने इसको बतूल को कहा है कि आपका यूएस हिस्ट्री और जेंडर स्टडीज का टेस्ट रखे, और यूएस हिस्ट्री का मैंने उसे कहा है आयशा को कि आपका ओरल टेस्ट लेगी, ठीक है।
یعنی کہ وہ آپ کا ریٹن ٹیسٹ کیونکہ ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے تو ذرا آپ کے جو کانسیپٹ ہیں ذرا ریوائز ہوں گے, ایک دوسرے کا سن کے بھی آپ اس کو ذرا سیکھیں گے. لکھ تو آپ سارے لیں گے جب چیزیں آپ کو آگے, لیکن جو آپ کا اس کا یو ایس ہسٹری کا ٹیسٹ ہے وہ آپ کا ایک کوئز ٹائپ ہوگا, اورل کوئز ہوگا جنرل جتنی بھی کلاسز ہوئی ہیں اس سے ریلیٹڈ, تاکہ ایک چیز آپ کو نہیں بھی آتی تو دوسرے کے سن کے آٹومیٹکلی آپ کے دماغ میں بیٹھنی شروع ہو جائے گی. کلیئر؟ جی سر بالکل بالکل کلیئر. So now we are going to start our first topic, that is دین اور مذہب میں فرق کیا ہے. تو آپ بتائیں فرسٹ کہ آپ کو پتہ ہے دین اور مذہب میں فرق کیا ہے؟ سر دین اسلام دین اسلام ہے. اور مذہب کیا ہے؟ مذہب مذہب اسلام جو نہیں ہے. سر وہ مذہب ہے, لیکن مذہب میں ایک جو وائڈ ٹرانسلیشن ہے نا, اس میں اگر ہم دوسرے مذہب بھی ایڈ کر دیتے, مطلب ڈفرینٹ ٹائپس آف میں آپ کو بتا مذہب نہیں ہیں جو. نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو. جی مذہب جون سا ہے بیسیکلی, مذہب آپ کا صرف اور صرف اسپرچول پہلو جون سا ہے, یعنی کہ بندے اور رب کے معاملات جون سے ہیں, مذہب صرف اور صرف ان کو ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. دین جون سا ہے, دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہوتا ہے جو آپ کے مذہبی پہلو, آپ کے دنیاوی پہلو جس میں سیاسی, سماجی, معاشی, معاشراتی تمام تر جون سے پہلو ہیں ان کو بھی وہ ڈیل کرتا ہے. کلیئر؟ جی سر. مذہب اور دین کا اگر آپ سے فرق پوچھا جائے تو وہ یہ ہے کہ مذہب جون سا ہے وہ صرف اور صرف بندے اور رب کے درمیان معاملات کو دیکھتا ہے, لیکن دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو آپ کا مکمل دین و دنیا کے تمام تر ہر پہلو میں آپ کو رہنمائی فراہم کرتا ہے اور آپ کو ہر طرح میں دین و دنیا کی کامیابی کے طریقے بتاتا ہے. اگر میں یہ بات کہوں کہ ہر مذہب دین ہوتا ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں سر. نہیں صحیح, ایکسیلنٹ. اور اگر میں یہ کہوں کہ ہر دین مذہب ہوتا ہے؟ جی بالکل. گڈ, ایکسیلنٹ. مذہب اور دین میں ڈفرنس یہ ہے کہ مذہب جون سا ہے وہ دین کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے, یہ سمجھ لیں. ٹھیک ہے. جن کو آپ مذہب کہتے ہیں یہ مذہب وہ ہوتے ہیں جو صرف اور صرف آپ کے بندے اور رب کے معاملات, یعنی کہ جو اسپرچل آپ کی ہے نا, اسپرچل یو کین سے اسپرچل بگننگ کہہ لیں, اسپرچل ہیپننگ کہہ لیں اگر آپ انگلش میں اس کو اٹیمپٹ کر رہے ہیں, اور جب آپ اس کو اردو میں اٹیمپٹ کر رہے ہیں تو آپ اسے کہیں گے کہ مذہب صرف اور صرف آپ کے جو روحانی پہلو ہیں ان پہ بات کرتا ہے, جبکہ دین وہ آپ کے اسپرچل پہلو پہ بات کرتا ہے, آپ کے سوشل, پولیٹیکل, اکنامک تمام تر پہلو جون سے تمام کمپلیٹ کوڈ آف لائف آپ کو دین پرووائڈ کرتا ہے. کلیئر؟ سر ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ریلیجن از فیتھ بٹ دین از وے آف لائف. یس یس یو کین سے. یہ اب اگر آپ نے دیکھیں باپ کی ماشاءاللہ بیس ہے, اگر آپ نے انگلش میں اسے پڑھی ہوئی ہے تو آپ اس کا ون ورڈ سبسٹیٹیوشن اس طرح نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو جو میں نے بک بتائی ہے نا وہ بک آپ نے لینی ہے, یہ اس کی حافظ کریم داد چغتائی کی, انگلش اردو دونوں میں. اس میں آپ کو جو کوسچن فارم میں ان کی ڈیٹیل ہے نا وہ ایزیلی وہاں سے آپ کو مل جائے گی. بلکہ اس بک کو لینے کی جگہ نا, ایک سیکنڈ ٹھہرو, میرے پاس شاید اس کا ورژن جو سا پڑھا ہے میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں. پی ڈی ایف فارم میں بک میرے پاس اردو میں شاید پڑھی, مجھے لگتا ہے مجھے کسی اسٹوڈنٹ نے بھیجی تھی, میں آپ کو بھی سینڈ کر دیتا ہوں اگر میرے پاس وہ موجود ہوئی تو. میرے پاس ابھی تو موجود نہیں, لیکن میں کسی کے پاس بھی ہوئی نا تو اسے کہتے ہیں کہ وہ آپ کو سینڈ کروائے. سر ایکسکیوز می سر, عبید نے ایک لنک سینڈ کیا تھا, مطلب اس میں بہت ساری بکس تھیں, تو اس میں کریم داد چغتائی کی کریم اسلامیات داد کی چغتائی, بک اس بس میں ٹھیک ہے, اویلیبل ہے. بس وہاں سے آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے وہ سب سے شیئر کر لینی گروپ میں. کامران ٹھیک ہے سر, وہ آلریڈی لنک ہے لیکن میں بھی شیئر کر دوں گا. گڈ. اب مذہب کی آگے جون سی ہیں وہ دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہیں سامی مذہب اور ایک ہوتے ہیں غیر سامی مذہب. سامی مذہب کون سے ہیں؟ سامی مذہب اور غیر سامی مذہب. غیر سامی مذہب کی آگے پھر اگین دو قسمیں. ٹھیک ہے. ایک جو سامی مذہب ہے یہ وہ مذہب ہے جن میں کوئی نہ کوئی آپ دیکھیں گے تو ان میں کوئی خدائی کنسپٹ موجود ہے. ٹھیک ہے. جن میں کوئی نہ کوئی, جن کو یہ کنسپٹ ہے کہ کوئی نہ کوئی خدا ہے, کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا. غیر سامی مذہب وہ ہیں جن میں وہ کنسپٹ بھی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں کہ غیر سامی مذہب اور سامی مذہب کی ایک ایگزامپل دیں. سر اسلام سامی مذہب ہوگا اور غیر سامی کہہ سکتے ہیں اہل کتاب ہوتے ہیں, یہ سمجھ لیں کہ اہل کتاب ہوتے ہیں. اہل کتاب, اور ٹھیک ہے. اہل کتاب جو بھی آپ کے ہیں نا وہ سامی مذہب میں آ رہے ہوں. اور جو ہے بت پرستی ہے یہ بت پرستی, یہ غیر سامی میں چلا جائے گا. غیر سامی مذہب. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسلام اور سامی مذہب کے درمیان باہمی جو فرق ہیں وہ یہ آ جاتے ہیں. ابھی آپ کو نام سے کلیئر ہو گیا, میں نے آپ کو بتایا اہل کتاب جو ان سے وہ سامی مذہب میں آ جاتے ہیں. اب
اسلام اور سامی مذہب جو سے ان کے درمیان جو فرق ہے نا ذرا اس کو دیکھ لیں آپ. ٹھیک ہے, پہلا فرق آ جاتا ہے توحید کا. یہ مطلب وہ ہے جو دونوں کے اندر کامن چیزیں ہیں. یو کین, یہ ڈفرینس نہیں ہے, یہ کہنا ہے کہ جن کو آپ کامن چیزیں کہتے ہیں دونوں میں. اردو میں کیا لفظ ہوتے ہیں کامن کے لیے یار, کیا کہتے ہیں اردو میں کامن کو اردو والوں؟ باہمی. بامی بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن ان کو ایک اور بھی ورڈ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں دونوں میں چیزیں کامن ہیں. مطلب جو بھی ہوتا ہے سمجھ تو آ گئی نا آپ کو. متفقہ. متفقہ, متفقہ, گڈ. متفقہ کا جو ورڈ ہے نا کہ دونوں میں جو کامن چیزیں ہیں, مشترک بھی کہتے ہیں. مشترک بھی کہتے ہیں. ایکسیلنٹ, مشترک. ایکسیلنٹ. سر کہاں کہیں لکھ لیں اور کہیں نہ لکھیں ورسز تو ٹھیک رہے گا. بالکل ایمن ٹھیک رہے گا. کہیں ورسز لکھ لیں, کوشش کریں جو پہلی آیت ہے اس میں لکھ لیں, باقی میں نہ لکھیں. پہلی آیات میں آپ کو ہر ٹاپک میں جب دوں گا تو وہ ٹاپک ہو جو آیات ہوں گی جو اوور لیپ ہو رہی ہوں گی. نہیں کوئی کچھ بول رہا ہے جس کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی. تو اسلام اور سامی مذہب کے درمیان جو سے ہے وہ میوچل تھنگ جو سی ہیں, مشترک تھنگ جو سی ہیں وہ یہ آ جاتی ہیں. پہلا کانسیپٹ آف توحید, اگین وہی بات کہ وہ رب کو, خدا کو مانتے ہیں. دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کانسیپٹ. ٹھیک ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ والے بھی مانتے ہیں, حضرت داؤد والے بھی مانتے ہیں, حضرت موسیٰ والے بھی مانتے ہیں, مسلمان بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے, اخلاقی اصول دیکھیں, کرسچینٹی کے بھی آپ کو اخلاقی اصول ملیں گے, مسلمان ہیں تو آپ کو اسلام کے بھی اخلاقی اصول ملیں گے. یہ آپ کی میوچل چیزیں آ جاتی ہیں. ذبح کا حلال ہونا, اگین ذبح کا حلال ہونا, اس میں بھی آپ دیکھیں گے تمام مذاہب میں کامن چیز ہے. اہل کتاب خواتین سے شادی اسلام بھی اجازت دیتا ہے اور وہ لوگ بھی اس کی اجازت دیتے ہیں. عقیدہ آخرت کہ تمام تر گویا کہ وہ جو مذاہب ہے اپنی اصل حالت میں نہیں رہے, ان کو وقت کے ساتھ ساتھ ماڈیفائی کیا جاتا رہا ہے, لیکن پھر بھی ابھی بھی یہ کانسیپٹ ان میں ایگزسٹ کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ آخرت آنی ہے. عیسائیوں کو بھی پتہ ہے حضرت عیسیٰ نے آنا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے بھی آنا ہے, امام مہدی نے بھی آنا ہے, حضرت عیسیٰ نے ان کی امامت میں نماز بھی پڑھنی ہے. تب یہ عیسائیوں کے گروہ نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنا ہے اور اگین پھر کام برابر ہو کے یہ آخرت کی طرف چلے جانا. ٹھیک ہے, اسلام اور غیر سامی مذہب کے درمیان بقائی بامی اصول. غیر سامی مذہب جو سے ہیں وہ کون سے ہیں جی بتائیں؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا اس کا, مجھے اب نام بتائیں ذرا. بولو یار, ایک تو عبید نے بتایا نا, اور بتائیں اور غیر سامی مذہب کون سے ہیں؟ جیسے آغا خانی لوگ ہیں سر, وہ بھی تو غیر سامی مذہب نہیں, وہ تو بیسیکلی ماریا جو آغا خانی ہے نا, یہ تو ایک یو کین سے Yes. مسلمان کا کانسیپٹ ہم سے دور تو نہیں. بیسیکلی یہ شیعت کی تھوڑی سی چینج فارم ہے, لیکن ہیں تو یہ مسلمان ہی نا. ان میں آپ لیں گے یہ بدھ مت شاید اور یہ جتنے بھی اور ہیں نا اس ہندوازم. طرح کے جون سے, ہندوازم بھی ہے, بدھ مت بھی, اور کئی ہیں یہ جو کنفیوشیس والے ہیں, اس طرح کے کئی آپ کے جو مذاہب ہیں وہ سارے منگولی ان میں وغیرہ جاتے ہیں. سر. منگولی کا تو نام اوپر آ گیا ہے, منگولی جون سی سب اس میں جاتے ہیں. ٹھیک سر ہے, ایک اب اس میں کوشچن, یس سر یہودی, یہودی بھی, یہودی جون سے اہل کتاب ہیں, یہودی ہمارے سر ساتھ وہی سامی تو مذاہب میں میں چلے جائیں گے نا. سر وہی تو میں بھی یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں, کیونکہ یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. مانتے ہیں, وہ اہل کتاب میں حضرت موسیٰ کے جی پیروکار ہیں نا بیسیکلی. جی جی. ہاں, وہ اہل موسیٰ کے پیروکار ہیں, وہ اس کو مانتے ہیں سب کچھ. وہ لیکن جو انبیاء کے پیروکار ہیں وہ تو آٹومیٹکلی کچھ چیزیں ان میں میوچل آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں آپ دیکھیں اخلاقی اصول, عقیدہ آخرت اور عقل عام, یہ اگر آپ کچھ چیزیں دیکھیں نا تو یہ ایسی چیزیں جو آپ کو ان کانسیپٹ کو بھی دیکھیں. اگر آپ اسلام کو اٹھا کے دیکھیں تو اسلام آپ کو ایسا مذہب ہے کہ ہر کسی کی سمجھ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ان میں آپ دیکھیں نہ عقیدہ آخرت آپ کو ملے گا, نہ کوئی اخلاقی اصول ملیں گے. مطلب وہ اخلاقی اصول جس طرح آپ کے اخلاقی اصول پائے جاتے ہیں ان میں بھی, لیکن وہ ان کے مذہب کا حصہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, ہمارا کیا ہے کہ ہمارا مذہب آپ کو کیا کہتا ہے کہ آپ کسی ہمسائے کے ساتھ اچھا کریں گے تو اجر آپ کو ہمسایہ نہیں اللہ دے گا. ٹھیک ہے, آپ کسی اپنے بڑے کی عزت کریں گے, اپنے چھوٹوں سے پیار سے پیش آئیں گے تو اس کا اجر آپ کو وہ لوگ نہیں دیں گے, آپ کو اللہ دے گا. تو آپ کے اخلاقی اصولوں کا اجر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر آپ آئیں اگلی جو مین 4 آپ کی ہیڈنگ ہے, میثاق مدینہ, صلح حدیبیہ, فتح مکہ اور خطبہ حجۃ الوداع. اگر آپ اسٹوڈنٹ ان کو ڈسکس کریں تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ یہ 4 ہیڈنگ جون سی بیسیکلی یہ چارٹر آف اسلام ہے کہ اسلامی تاریخ میں یہ جو 4 مین پارٹس ہیں جن کو آگے ہم نے ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے رہنا ہے, یہ وہ ہیں جو آپ کے 4 پارٹ بیسیکلی سمجھے پورا اسلام کور کر لیں, جس کو آپ کوٹ کریں گے ہر کوشچن میں. میثاق مدینہ کا ریفرنس دیں گے, آپ عقل عام کی بات کر رہے ہیں تو بتائیں عقل عام میں اگر آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں تو میثاق مدینہ اور عقل عام کو آپ کس طرح ریلیٹ کریں گے؟ مانور آپ بتائیں. میثاق مدینہ عقل عام میں اس طرح ہوگا کیونکہ یہ مطلب جو عرب تھے جو میثاق غیر مدینہ کیا ہے اسلام, پہلے مجھے یہ بتائیں.
سر مساک مدینہ ایک ایگریمنٹ تھا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالوورز اور ان عرب کے یہودیوں درمیان ہوا تھا. بالکل ہاں عرب جی نے یہودیوں کے ساتھ یہ ہوا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو یہ اگریمنٹ تھا جو عرب میں رہنے والے یہودی اور مسلمانوں کی جو دو قسمیں تھیں، ایک مہاجر اور ایک انصاری، ان کے درمیان یہ اگریمنٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس کے ذریعے آپ کا سیلف ڈیفینس جو تھا وہ میوچل آ گیا تھا. تو آپ اگر اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں تو آپ بتائیں گے اس میں اسلام کے اخلاقی اصول پہ بھی بات کر سکتے ہیں، عقل عام کے بارے میں بات کر سکتے ہیں کہ اسلام وہ ریلیجن ہے جو آپ کو یہ لیول تک کی جون سی انڈرسٹینڈنگ پرووائڈ کر دیتا ہے کہ آپ اگر یہ آپ کا ٹوٹل آپ کے دنیاوی معاملات ہیں، آپ نے یہودیوں سے اگریمنٹ کیا اور اگریمنٹ میں آ کے آپ کا جو میوچل ڈیفینس سسٹم ہے جو آج پوری دنیا پر رائج ہے، یہ بھی آپ کو دین کی شکل میں ملا تھا. جی کلیئر؟ سر. ٹھیک ہے. اسی طرح صلح حدیبیہ کی بات کریں گے تو صلح حدیبیہ جون سی ہے یہ بیسیکلی آپ کی جو مشرکین تھے یعنی کہ جو آپ کے بت پرست تھے ان کے ساتھ یہ ہوئی تھی جب یہ بیت رضوان کا معاملہ ہوا تھا. آگے ہم جیسے جیسے جائیں گے ان کو جی ہم سر. پڑھیں گے. حضرت ٹھیک ہے. جب حضرت آپ ابو اس بکر حضرت سر یہ حضرت عثمان کے قتلوں کے جی جی قاتل سر. کا بدلہ لینے کے لیے ایک بیت رضوان ہوئی تھی. اس کے بعد جو آپ کے جو مشرکین قریش تھے ان کے ساتھ صلح حدیبیہ ہوئی تھا. اگین جب آپ ہیومن رائٹ کی بات کریں گے تو آپ صلح حدیبیہ کی بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم میں بھی دیکھیں تو صلح حدیبیہ کی صورت میں مشرکین سے بھی معاہدے کیے ہیں. ٹھیک ہے. خطبہ فتح مکہ اس میں آپ کو سب کو پتہ ہے، اس میں جو کسی گولے کو کسی کالے پہ، کسی عربی کو کسی اجمی پہ، وہ چیزیں جو ہیں وہ ساری اس میں ڈسکس ہوتی ہیں. تو وہ آپ جب آئیں گے تو خطبہ فتح مکہ اور خطبہ حجۃ الوداع یہ دونوں جو آپ کے سرمنز ہیں ان میں آپ کو چیزیں یہ ملیں گی کہ اس میں بھی ہیومن رائٹ کا یہاں تک پہلو کہ آپ نے کہا کہ ابو سفیان کے گھر میں بھی کسی نے پناہ لی تو ہم اس کو بھی جو ہے معاف کر دیں گے. ٹھیک ہے. جب آئے ہیں تو آپ نے مکے میں خون ریزی نہیں کی، آپ نے کوئی لوٹ مار نہیں کی ہے، آپ نے سب کو معاف کیا ہے، افو درگزر سے کام لیا ہے. اسی طرح حجۃ الوداع میں تو سیدھی طرح آپ کے پاس سارے پھر کوٹیشن ہیں یہی جو میں بھی آپ کو بتا رہا تھا، کسی گولے کو کسی کالے پہ اور کسی کالے کو کسی گورے پہ، کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں، یعنی کہ ساری چیزیں ہیومن رائٹ سے اٹیچ ہوتی ہیں. تو آپ کو کوشچن وہ اگر تو سیدھا سادہ پوچھتا ہے کہ اسلام بحیثیت دین اس کی خصوصیات بیان کریں تو اس میں آپ ان چیزوں کو کوٹ کریں گے. اگر وہ اس سے پہلے یہ لکھ دیتا ہے کہ مذہب اور دین میں فرق کیا ہے تو فرق وہ جو ہم نے اوپر ڈسکس کر لیا آپ اس کو کوٹ کریں گے. کلیئر؟ جی سر. کوئی کوشچن اب تک کسی کا؟ اب اسٹوڈنٹ میں نے آپ سے ایک آؤٹ لائن ڈسکس کی ہے. بیسیکلی یہ آؤٹ لائن آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہاں پہ اٹیچ کی گئی ہے. آپ نے آؤٹ لائن پیپر میں نہیں بنانی، لیکن جو آپ کے نوٹس ہیں اگر آپ ان میں اور بھی چیزیں ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کے پاس اس فارم میں آپ کے پاس بنتے جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ بھی تو پہلا مجھے ایسے مل گیا تو میں نے ایسے اٹیچ کیا، باقی سب ہینڈ ریٹن نوٹس ہیں جو آگے آگے آپ کو دیے جائیں گے. اب آ جائیں جناب آپ کی بک کی طرف جو آپ کی بک اس چیزوں پہ لکھ رہی ہے. جب آپ اس کی انٹروڈکشن دیں گے، ٹھیک ہے، انٹروڈکشن کی آپ ہیڈنگ انگلش میں انٹروڈکشن دیں گے، اردو میں کیا لکھیں گے بھلا؟ اردو میں آپ کوئی ہیڈنگ میں نہیں لکھیں گے، اردو میں ڈائریکٹ آپ آیت لکھیں گے. یہی جو آپ کی بلا شبہ اسلام ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقیقی دین ہے. ٹھیک ہے. ان اللہ الاسلام، یہ آپ آیت لکھیں گے. عربی میں دیکھیں چھوٹی سی آیت ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس بارے میں آپ کو ایک کوشچن آنا ہی آنا ہے، تو یہ چھوٹی سی آیت کو آپ نے یاد کر لینا ہے. اس کو آپ نے انٹروڈکشن میں ہی اس آیت سے سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ سٹارٹ کیسے کریں گے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام بحیثیت دین انسان کے تمام مذہبی پہلو، ٹھیک ہے، یا آپ انہیں کہیں گے روحانی پہلو اور ان سب باقی سوشل اکنامک پولیٹیکل آپ ان سب کو ڈسکس کرتے جائیں گے. یہاں سے آپ اپنے ڈسکشن کا آغاز کریں گے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا انٹروڈکشن کمپلیٹ ہو جائے گی. مذہب کی تعریف اور دین کی تعریف دونوں میں آپ کا فرق میں آپ کو بتا چکا ہوں. جب آپ لیں گے تو ایک میں آپ عربی لغت جون سی اس کا ریفرنس دے سکتے ہیں، کیونکہ اب آپ سے لفظی معنی پوچھ رہے اس نے شاید عربی لغت کا ریفرنس دیا بھی ہو. دین کی تعریف کیا لکھا ہے؟ یہ لکھا ہوا نا لغت میں دین کے معنی بدلہ، سزا اور جزا کے. ٹھیک ہے. تو آپ اس کی ڈیفینیشن بتائیں گے دونوں کی. مذہب کی آپ جون سی وہ آپ اے بی ٹیلر کی بتا رہے ہیں، اور اسی طرح یہ آپ کی جو کریم داد چغتائی کی بک ہے اس میں آپ کو انگلش میں چھوٹی چھوٹی کوٹیشنز ملیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کی گئی ہوئی ہے وہ آپ کو ملے گی. اس طرح کا ریلیجن مینز دا بلیف اور اسپرچول بینگ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہی دیکھیں وہ آپ کو ڈیفینیشن مل رہی ہے. یہ آپ اردو کے پیپر میں بھی یہ ڈیفینیشن اس کی انگلش میں بھی کوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دین کا فرق بتائیں گے، مذہب کا فرق بتائیں گے، پھر آپ ان دونوں میں ڈیفینیشن بتانے کے بعد جب یہ فرق بتا دیں گے تو اگین آپ کے پاس یہ جو آیت جون سی جو میں نے یوز کی ہے اس پوری کو آپ یوز کرنا چاہیں یہ بھی کر سکتے ہیں. اگین یہ بھی دین والی ہے،
اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے ڈسکشن کو انہینس کرنا ہے اردو میں تو آپ یہ آیت یہاں بھی فٹ کریں گے, والذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق, اللہ وہ ہے جس نے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا. ٹھیک ہے جی, کوئی کنفیوژن یا پرابلم اس ٹاپک میں؟ نو سر. باقی سب جی سر. گڈ. اب یہاں سے ہم نے اسٹوڈنٹ ان 3 چیزوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے, میثاق مدینہ, صلح حدیبیہ, فتح مکہ اور خطبہ حجۃ الوداع. ٹھیک ہے, یہ جو 4 چیزیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ابھی. یہ آپ کی بیسک انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں آپ کو ان اسٹوری فارم بتانے لگا ہوں کہ یہ 4 بیسیکلی جو ایونٹس ہیں یہ کیا ہیں. ٹھیک ہے, یہ ابھی آپ کو ڈائریکٹ ان اے کوسچن فارم نہیں بتا رہا, کیونکہ یہ چاروں چیزوں کا ہم نے ریفرنس یوز کرنا ہے تقریباً سب کوسچنز میں. تو آپ کو جب ان چاروں ایونٹس کا پتہ ہوگا تو آپ اگلے آنے والے ٹاپکس میں ان کا ریفرنس یوز کریں گے. میثاق مدینہ کے بارے میں بتائیں مجھے کہ آپ کو کیا پتہ ہے, واٹ از چارٹر آف مدینہ اور میثاق مدینہ؟ کسی کو نہیں پتا میثاق مدینہ کا؟ سر جب میثاق مدینہ حضور پاک اچھا بولو صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے تھے مدینہ, تو وہاں پہ وہاں کے لوگوں کے درمیان ایک انہوں نے ایک کہہ لیں کہ ایک ریزولوشن کہہ سکتی ہیں, ڈرافٹ ریزولوشن ایک پیش کیا تھا. وہ انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ کر رہا تھا ادھر جس کے کو آپ لوگوں کے آج کے بیچ میں. دور میں ایم او یو کہتے ہیں نا, میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ, پہلے وہ پیش ایگزیکٹلی. کیا گیا تھا. اور یہ ایم او یو جون سا ہے یہ بیسیکلی اسلامک فرسٹ کانسٹیٹیوشن بنا تھا. ٹھیک ہے, میثاق مدینہ جون سا تھا. اب آپ کی جو بیسک آج کی اسائنمنٹ ہے وہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بکس کے نام لکھوائے ان کے آتھرس کے نام آپ نے دیکھ کے لکھنا ہے, تاکہ وہ جب آتھرس کے نام آپ گوگل پہ سرچ کریں گے آٹومیٹکلی بک کا نام بھی آپ کو یاد ہو جائے گا. اور ان 4 چیزوں کے بارے میں آپ نے پڑھ کے آنا ہے, اور نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. ابھی میں آپ کو ایک جنرل اس کی بریف اوور ویو دے رہا ہوں, لیکن ان ڈیٹیل ڈسکشن نیکسٹ کلاس میں ہوگی. ٹھیک ہے, میثاق مدینہ. سر ہاں وہ ہاں ہم بولو. انگلش, جی سر, انگلش والے بھی جو اردو میں لکھ سکتے ہیں, کوٹ کر سکتے ہیں ان کو, کیا کوڈ کر سکتے ہیں؟ جو بکس کا ریفرنس کوٹ کرنا ہے نہیں یا آپ کچھ. نے تو جو میں نے آپ کو بکس بتائی ہیں ان کا صرف نام ہی کوٹ کرنا ہے. اچھا نام کوٹ جی ایسے کرنا ہے, جب میثاق مدینہ کی آپ بات کریں گے نا تو باقی اسٹوڈنٹ میثاق مدینہ پہ جنرل یہ جو آپ کی آؤٹ ڈیٹڈ گائیڈز ہیں ان کا لکھ کے آئیں گے. آپ جب کوشچن کو شروع کریں گے نا تو کوشچن کے شروع میں لکھ دیں گے تاریخ طبری میں فلانا 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 ایسے. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوگا ایگزامینر میں فرسٹ امپریشن ہی اچھا پڑ جائے گا کہ آپ نے اچھے سورس کو کنسلٹ کیا ہو. ٹھیک ہے نا. اسی طرح صلح حدیبیہ کی بات کریں گے, یہ بھی ہسٹری کا ہے, اس کو بھی آپ ایسے لے جائیں گے. خطبہ فتح مکہ کی بات کریں گے وہ بھی اسی طرح, خطبہ حجۃ الوداع وہ بھی اسی طرح. تو ہسٹورک ایونٹ کو آپ تاریخ طبری حدیث کی ایک مستند کتاب ہے اس کے نام سے کنسلٹ کر لیں گے. ٹھیک سر, بس تھوڑی اس کی پریکٹس ہو جائے گی تو یاد ہو جائے گا یہ ابھی ہم آپ کا کرنا. فرسٹ لیکچر ہے انشاءاللہ. آفٹر 2 months جب آپ کا یہ سبجیکٹ 50% کراس کر جائے گا, ابھی آپ کا فرسٹ منتھ ختم ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ کی جو سی اسٹریٹجی ہے وہ آپ کو ذرا اسی طرح کور اپ کروایا کہ آپ کا سلیبس فرسٹ منتھ میں آپ کے 40 لیکچر ہوئے ہیں, یہ جو پہلا مہینہ تھا. مطلب کہ آپ کی چھٹیاں بھی جون سی میں نے وہ ضائع نہیں ہونے دی. آپ کو میں نے اس طرح وہ پلان کی ہے کہ آپ کا پیپر جون سے وہ چاہے مس ہو جائیں جو ریٹن ٹیسٹ ہے, لیکن آپ کی چھٹیاں جون سی ہیں ان کو بھی ہم کلاسز میں یوٹیلائز کریں. 40 لیکچر میکس ہوتے ہیں, 40 لیکچر ہی آپ کے پہلے منتھ میں ہو رہے ہیں. اس سے کیا ہوا ہے کہ اب آپ کا دیکھیں جن سبجیکٹ کو ہم نے کیا ان کا سلیبس کافی حد تک کور ہو گیا. انگلش کی آپ کی اچھی بیس بن گئی, سب سے زیادہ لیکچر آپ کے انگلش میں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اب جب ہم ان سبجیکٹ کی طرف آ رہے ہیں تو یو ول سی انشاءاللہ آفٹر اے منتھ یہ سبجیکٹ بھی آپ کے فنگر ٹپس پہ ہوں گے. مائنورٹی کے بھی جو اسٹوڈنٹ ہمارے تھے آپ سے پچھلے بیچ کے, آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں, وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اب وہ بھی ماشاءاللہ میں تو کہتا ہوں مسلمانوں میں زیادہ ان کو نالج آ گیا ہے. یہ جو آپ کے آج کل یہ جو سڑکوں پہ بیٹھنے والے مسلمان ہیں نا, جو صرف اس لیے مسلمان ہیں کہ بس صرف اور صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے, ان سے زیادہ ان کو نالج آ گئی کیونکہ انہوں نے یہ چیزیں پڑھی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی جو ہے ان چیزوں کو جب پڑھیں گے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو ایز اے نالج بھی لے رہے ہیں, ایز اے ریلیجن بھی لے رہے ہیں, اور سب سے مین بات کہ آپ نے سی ایس ایس میں اس سے اسکور بھی لینا ہے. تو انشاءاللہ آپ اس کو ود انٹرسٹ کور کریں گے, آپ کی ریٹن پریکٹس ہوگی, سب کچھ کور ہو جائے گا. بس ساتھ سر ساتھ چلنا ہے ہمارا. یس منور.
سر ایک کوشچن تھا سر، میں آئی تھنک انٹرلنک کر رہی ہوں سر، مجھے صرف ایک بات کلیئر کیجیے گا، وہ کون سا معاہدہ تھا یا ایگریمنٹ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی مشرکین مکہ ہماری طرف آ جاتا ہے تو ہم اسے واپس کر دیں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان چلا جاتا ہے تو وہ واپس کرنے کے آپ وہ تابع نہیں ہوں گے؟ وہ صلح حدیبیہ ہی تھی نا، وہ صلح حدیبیہ تھی، صلح حدیبیہ کی طرف ابھی چلیں آتے ٹھیک ہیں. ہے. میثاق جی مدینہ سر. بیسیکلی وہ ایگریمنٹ ہے جو آپ کا یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا جب آپ آئے تھے، اور جب اس میں اس ایگریمنٹ میں بیسیکلی آپ کے جو سے 4 قسم کے لوگ شامل تھے. ایک وہ لوگ تھے مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے، ہجرت کر کے جو آئے تھے ان کو ہم مہاجر کہتے ہیں. ایک وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، ٹھیک ہے، ان کو ہم انصار کہتے ہیں. ایک وہ جو یہودی تھے، اور ایک وہ جو اور مذہب والے مشرکین جو ادھر موجود تھے. ٹھیک ہے. ایگریمنٹ کیا ہوا جی تھا سر. کہ اگر کوئی بھی جون سا یہودیوں پہ حملہ کرتا ہے تو اس ایگریمنٹ کے تحت ایز اے اسٹیٹ کے چاروں گروپ اکٹھے فائٹ کریں گے. اسی طرح اگر کوئی مسلمانوں پہ حملہ کرتا ہے تب بھی ایز اے اسٹیٹ یہ چاروں گروپ اکٹھے ڈیفینڈ کریں گے. تو اس سے تو ایک آپ کا جوائنٹ سسٹم آف پروٹیکشن، جوائنٹ ڈیفینس سسٹم آپ کو انٹروڈیوس ہو گیا. ٹھیک ہے. مشترکہ کیا اسے کہیں گے جی؟ مشترکہ کیا ہوگا؟ وہ ڈیفینس سسٹم ہوگا کہتے ہیں اردو والوں. سر دفاعی معاہدہ. دفاعی معاہدہ. ایکسیلنٹ. مشترکہ دفاعی نظام جو سا تھا وہ آپ نے اس کے تحت انٹروڈیوس کروا دیا تھا. دوسرا یہ کہ مسلمانوں کو ایک جگہ مل گئی تھی جہاں پہ وہ پریکٹیکلی ایز اے سیپریٹ ریلیجن، ایز اے سیپریٹ اسٹیٹ جو ہے اس کو پروموٹ کریں ایز اے ریلیجن کو. تیسرا اس کا یہ ایڈوانٹیج ہوا تھا کہ مسلمانوں کا جو پازیٹیو پرسپیکٹو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آ گیا تھا کہ مسلمان جو ہے یہ کوئی شدت پسندانہ مذہب نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ مذہب جو ہے یہ انسانی حقوق کی بات کرتا ہے. اور یہی ریزن تھی کہ تمام تر مذاہب اس سے پہلے ہو چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ کہ ان تمام مذاہب کی جو خصوصیات تھیں وہ ایک دین اسلام میں جمع کر دیں. کوئی اور جو سا مذہب آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ صرف اپنے موجودہ نبی کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسلام کیا بات کرتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور آپ حضرت عیسیٰ کا ادب نہیں کریں گے تو آپ تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا حق ادا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. آپ حضرت موسیٰ کا ادب نہیں کریں گے آپ تب بھی جو ان سے غلطی پہ ہوں گے. آپ حضرت ابراہیم کا ادب نہیں کریں گے، حضرت داؤد کا ادب نہیں کریں گے، تب بھی غلطی پہ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور وہی چیزیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو آج سب سے زیادہ جو سا اسلام ہے پوری دنیا پہ کیوں پھیلا ہے کہ اگر کوئی اس ٹائم آ کے جو کرسچن یا یہودی یا کوئی جس بھی مسلک کا ہوتا ہے جب وہ اسلام کو اسٹڈی کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ وہی نشانی ہیں جو ہمیں تورات میں، زبور میں، انجیل میں دی گئی تھی، اور وہ آٹومیٹیکلی اٹریکٹ ہو کے اس ریلیجن کی طرف آ جاتا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ نے آنا ہے وہ تب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے جب آنا ہے ان کے تحت عیسائیوں کا گروہ جو بننا ہے. پھر روز آخرت، جو آخرت کے روز کا کانسیپٹ، اسی طرح بائبل میں انہوں نے پھر امام مہدی جو ہمارے گھر میں سے ہونے ہیں، گھرانے آل محمد سے ہونے، ان کی امامت میں نماز ادا کرنی ہے. وہ سیم کانسیپٹ عیسائیوں میں بھی ویسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اور تب وہی دیکھیں تب وہ پھر ایک ہو جانا تھا. تو آپ کا جو اسلام کا پازیٹیو پہلو ہے وہ فرسٹ ٹائم آپ کا اس میثاق مدینہ کے بعد ایک ایز اے اسٹیٹ ایکٹ جو ہے وہ سامنے آ گیا تھا. کلیئر؟ جی نیکسٹ جناب اسی صلح میں حدیبیہ. سر اسی میں ہم نے ایک اور کلوز بھی تھی جس میں یہودی اسلامی مل کے کاروبار بھی کر سکتے ہیں. ہاں وہ تو بیسک چیز ہے نا. دیکھیں وہ تو کاروبار تو کر ہی رہے ہیں نا. کاروبار تو آپ دیکھیں نا جس ٹائم بھی آئے کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، وہ کاروبار کر رہا ہے، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، وہ جزیہ دے رہے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. سر. جس کو آج آپ نے نام ٹیکس کا دے دیا تو وہ تو چیزیں کامن تھی نا. لیکن مین جو اس میں اگریمنٹ تھا وہ میوچل ڈیفینس سسٹم کا تھا. اوکے سر. ٹھیک ہے. صلح حدیبیہ کی طرف آتے ہیں. صلح حدیبیہ کیا ہے جی؟ فرسٹ ٹائم جب اس ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سے ہیں وہ عمرے کی نیت سے دوبارہ واپس مکہ تشریف لا رہے تھے تو اس وقت بیت رضوان ایک درخت کا نام ہے، یہ مکے سے تھوڑا باہر ہے. اس مقام پر آپ نے قیام کیا اور آپ نے اپنا ایک جون سے تھا پہلے آپ نے اپنا ایک اور بھیجا جس کو پیغام رسا کو کیا کہیں گے آپ؟ کیا کہیں گے اس کو جو پیغام لے کے جاتا ہے؟ میسنجر. میسنجر تو کہتے ہیں اس کو. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ایلچی کا لفظ آپ کا یوز ہوتا ہے. ایلچی کا اگر ٹیپیکل اردو کی بات کریں نا تو آپ اس کو ایلچی کا لفظ کہتے ہیں. لیکن آپ اس کو ایلچی کی جگہ آپ اس کو جون سے آپ پیغام رساں بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس کو سفیر بھی کہہ سکتے ہیں. سفیر. جس کو آپ ایمبیسڈر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس کو سفیر بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو سفیر کی صورت میں پہلے جب حضرت عثمان کو بھیجا تو انہوں نے حضرت عثمان کو جون سا تھا وہاں پہ قید کر لیا
اور یہ افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. اس ٹائم رضوان ایک درخت تھا, ایک مقام تھا, جس مقام پہ یہ آپ کی بیعت رضوان ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اس کو درخت کا بھی ریفرنس دیا جاتا ہے اور رضوان کے معنی سے بھی اس کو ریفرنس دیا جاتا ہے, جس کے معنی یہ اللہ کی رضا کے لیے لی جانے والی بیعت. اس بیعت کی نسبت سے اس کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے, رضوان اس مقام کو بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو ایم سی کیوز میں ایسے پوائنٹ بھی آ سکتے ہیں. وہ جناب اس ٹائم پہ بیعت لی گئی, تمام جو مسلمان جو صحابی آپ کے ساتھ تھے انہوں نے بیعت کی کہ ہم حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. اب جو ان کا اس طرح کا جو جاسوس تھا, جو دیکھ رہا تھا یہ سارا پروسیس, جب اس نے دیکھی کہ یہ تو کئی گھنٹے اس طرح کلمے پڑھ کے بیعت لے رہے ہیں, یعنی کہ یہ تو یا مر دیں گے یا مار دیں گے ہمیں. ٹھیک ہے, تو اس نے جا کے وہ پیغام دیا انہیں. پھر اس کے بعد ان کی طرف سے ایک امبیسڈر آیا, ایک ایلچی آیا, ایک پیغام رساں آیا یا ایک سفیر آیا, تینوں میں سے آپ کوئی بھی نیم یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کے آنے کے بعد جو ان سے آپ کی کوارڈینیشن ہوئی. کوارڈینیشن کیا ہوئی کہ آپ کی ان سے اس بات پہ آپ نے ڈسکس کیا کہ ہم جو ہے انہوں نے یہ شرطیں رکھیں کہ آپ اس سال جو ہے نا وہ عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں, اگلے سال آئیں, ہمیں 3 دن پہلے اطلاع کیا جائے. ٹھیک ہے, اور آپ جو ان سے اسلحے کے بغیر آئیں گے تب آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی. اور اس کی یہ شرط تھی کہ اگر آپ کا کوئی جو ہے ہمارے پاس بھاگ کے آ جاتا ہے جس نے اسلام قبول کیا ہوا ہے, یا کوئی غلام بھاگ کے آ جاتا ہے تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے. لیکن اگر کوئی اس سائڈ سے یعنی کہ کفار کی سائڈ سے, مشرکین کی سائڈ سے بھاگ کے جاتا ہے تو مسلمان اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے. اس طرح کی اس میں شرائط تھی. ٹھیک ہے, اس شرائط کو مانا گیا. اللہ محمد رسول کی جو مہر ہے وہ جس کو مہر نبوت کہتے ہیں, تب یہ اس خط کے اوپر لگی, یہ اگریمنٹ سائن پایا. اور اس اگریمنٹ کا جو فائدہ تھا, بظاہر تو صحابہ کرام اس کے خلاف تھے کہ یہ تو آپ کو ایک جسٹ لائک لاس ہو رہا ہے, لیکن اس اگریمنٹ کا فائدہ یہ ہوا کہ ان مشرکین نے بھی آپ کو ایک علیحدہ جو ہے نا ایک علیحدہ اسٹیٹ کی حیثیت سے ایکسیپٹ کر لیا. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو ان سے اگریمنٹ ہو گیا تھا, آپ کو ان سے علیحدہ اسٹیٹ کی صورت میں آپ کو ایکسیپٹ کر لیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو در حقیقت لانگ ٹرم یہ صلح حدیبیہ ہی آپ کی فتح کا باعث بنا. اس اگریمنٹ کو توڑا ان مشرکین نہیں تھا, ہماری طرف سے اگریمنٹ جو ہے پوری طرح اس کو اس کی عمل درآمد کراتا کیا گیا, اس کی پوری پاسداری کی گئی. ٹھیک ہے, پھر آ جاتے خطبہ فتح مکہ. فتح مکہ جب ہوا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے, آپ نے کوئی خون ریزی نہیں کی اور آپ نے ہر کسی کو وہاں امیونٹی دی, جس کو انگلش میں آپ امیونٹی کہتے ہیں, ڈپلومیٹک امیونٹی جس طرح آپ کہتے ہیں. امیونٹی مینز کہ ہر کسی کو آپ نے معاف کیا اور پناہ دی. ٹھیک ہے, فورتھ آپ کی ہیڈنگ آتی ہے خطبہ حجۃ الوداع. خطبہ حجۃ الوداع وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ حجۃ الوداع کا جو خطبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس میں آپ نے اس آیت سے وہ شروع ہوتا ہے کہ آج تم پہ تمہارا دین مکمل کر دیا گیا اور اللہ نے اسلام تمہارے لیے بحیثیت یہ دین پسند کر لیا, اور باقی آگے چلتا رہتا ہے. یہ 4 آپ کے اسائنمنٹس ہیں جن کو آپ نے پڑھنا ہے ان 2 دنوں میں, اور ان شارٹ کوشچن فارم اٹیمپٹ کریں یا اسے ایک آپ شارٹ نوٹ فارم اٹیمپٹ کریں, آپ نے کر کے مجھے اس کو چیک کروانا ہے. تو اسٹوڈنٹ یہ آپ کا آج کا لیکچر تھا. اب کوئی کوشچن آپ کا ہو تو یو کین آسک ناؤ. طریقہ سمجھ آیا ہے؟ جی سر. سر یہ جو نوٹس آپ کو سبمٹ کروانے ہیں وہ آپ کیا لینتھ کے بارے میں گائیڈ کر سکتے ہیں, کتنی لینتھ ہونی چاہیے؟ ابھی آپ کا کوئی لینتھ نہیں ہے, ابھی آپ نے صرف لکھنا ہے. آپ سے 1 پیج لکھا جائے, 2 لکھا جائے, 10 لکھے جائے, آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے سر. اس کے بعد جب کوشچن آئے گا پھر میں آپ کو لینتھ بتاؤں گا. سر یہ تھوڑا ٹاپک انگلش میں تھوڑا بتائیے گا, چاروں نام. میثاق مدینہ, چارٹر آف مدینہ. جی سر. صلح حدیبیہ, وہ حدیبیہ کی جون سے اگریمنٹ ہے اس کو اس سے ریفرنس کیا جاتا ہے. فتح مکہ, فتح مکہ سمپلی جون سے جب جو آپ کی جو مکہ ہے اس کو کانکسٹ کیا گیا تھا اس کو فتح مکہ کہتے ہیں, فتح کیا گیا تھا یعنی کہ کانکویسٹ آف مکہ. یس سر یہی اس کا نیم بھی یہی ہے. یس. اور خطبہ سر حجۃ الوداع, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کا جو لاسٹ سرمن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, ٹھیک ہے, یہ وہ ہوتا ہے. ٹھیک سر. ٹھیک ہے, سمجھ آئیے اسٹوڈنٹ پیٹرن جو ان سے آپ کو کلیئر ہو گیا. باقی سب جو لوگ خاموش ہیں, اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے یا اس طریقے سے چیزیں کور کرنی مشکل لگ رہی ہیں تو ابھی بھی وہ پوچھ سکتا ہے. ویری گڈ, ایکسیلنٹ. یعنی کہ ناؤ یو آل آر آن 1 پیج اور چیزیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ سی یو نیکسٹ لیکچر. 2 days آپ کو آف ہے,
اور ٹیسٹ جون سے آپ کا وہ منڈے کو ٹیسٹ ہوں گے آپ کے. کوئی کوشچن؟ چلیں جی. سر وہ یس کامران سر پوچھ رہے ہیں. جی سر وہ تھوڑا کوشچن ہٹ کے ہے سر. میں ریکویسٹ یہ کر رہا تھا کہ رائٹنگ کے لیے آپ بھی